اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ محمد۔ تو آج کی ویڈیو میں آپ سب لوگوں کا ایک بہت بڑا سارا مسئلہ حل کرنے والی ہوں، جو جب سے میں نے ویڈیوز بنانا شروع کی ہیں تو بہت سارے لوگ کہتے تھے جی 1000 درود ابراہیمی آپ ہمیشہ پڑھنے کا کہتی ہیں، کیسے پڑھیں گے اور آل اسٹف، ٹھیک ہے۔ اگر میں پہلے ہی بتا چکی ہوں کہ اگر میں اپنی بات کروں، اپنی ذات کی بات کروں صرف، تو مجھے بھی ایک وقت درود ابراہیمی بہت بڑا لگتا تھا، اور ابھی بھی ایسا ہے کہ درود ابراہیم جب 1000 مرتبہ نہیں ہو رہا ہوتا تو یہ خیال لیکن دل میں نہیں آتا اب کہ درود ابراہیمی بہت بڑا درود پاک ہے۔ ہاں ٹائم لگ جاتا ہے، لیکن ٹائم کی تعداد آہستہ آہستہ کم ہونے لگ جاتی ہے۔ تو آپ سب لوگوں کو ہمیشہ سے میں نے 1000 پڑھنے کا کہا ہے۔ ایک احادیث ہے جس کو میں کوٹ کرنا چاہوں گی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کا مقصود حصول آخرت ہوگی تو دنیا اس کے پاس ذلیل ہو کر آئے گی۔ اس کا جو پہلا پارٹ ہے وہ یہ ہے کہ جس کا مقصود حصول دنیا ہوگی اس کو اتنا ہی ملے گا جتنا اس کی تقدیر میں لکھا ہے، لیکن جس کا مقصود حصول آخرت ہوگا اس کو دنیا ذلیل ہو کے اس کے پاس آئے گی۔ میں نے مفہوم بھی تھوڑا سا بتایا کیونکہ کاکی کی غلطی ہو جائے، حدیث ہے۔ تو یہاں ہمیں پتہ لگتا ہے کہ آپ کی نیت کے اوپر سب کچھ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اگر میں یہ سوچوں کہ جی مجھے آخرت چاہیے اور میں آخرت کے لیے کوشش کر رہی ہوں تو پھر ظاہر سی بات ہے دنیا ذلیل ہو کر آتی ہے۔ اگر میں یہ سوچ رہی ہوں کہ اچھا چلو آخرت کے حصول کے لیے کر لیتی ہوں، دنیا میرے پاس آ جائے گی، اور مقصد پھر میرا آلٹرنیٹیولی دنیا ہی بن گیا، تو وہ مقصود حصول آخرت تو نہیں ہوئی میرے پاس، وہ تو میرا آخرت کا ہی جو سسٹم ہے وہ ختم ہو گیا۔ میں تو نیت میری دنیا ہی ہے، لیکن میں صرف ظاہری ایک کہہ لیں میں نے لباس پہن لیا ہے۔ although ہم نے یہ بھی بہت سارے واقعے سنے ہوئے ہیں جنہوں نے ظاہری لباس بھی پہنا، اللہ کو ان کی ادا بھی پسند آ گئی، اور پھر ان کا ظاہری لباس جو ہے وہ اصل لباس ان کا بن جاتا ہے، یعنی جو جس نیت کے لیے انہوں نے کوشش کر رہے ہوتے ہیں اور ان کی نیت چینج ہو کے اصل حقیقی زندگی کی طرف ان کی لائف چلی جاتی ہے۔ لیکن یہ بہت ریئر کیس ہے، یہ وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے پیارے بن جاتے ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ بہت مہربان ہے، تو ہو سکتا ہے وہ پیارے آپ بھی بن جائے، لیکن آپ کی نیت ٹھیک ہونی چاہیے۔ اگر آپ کی یہ نیت ہے کہ میں نے آخرت ہی حصول کرنی ہے، لیکن آپ دنیا کے لیے ہی لگے ہوئے ہیں، دنیا کے پیچھے ہی بھاگ رہے ہیں، تو پھر آپ کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہے۔ پھر آپ یوں سمجھ لیں کہ آپ کی نیت ہی ٹھیک نہیں ہے، پھر آپ کیا چاہیں گے کہ آپ جو ہیں آپ کی لائف وہ اس طریقے سے، ہماری نیت ٹھیک نہیں ہے نا۔ تو درود پاک میں بھی اگر آپ کی نیت یہ ہے کہ آپ 1000 مرتبہ درود پاک پڑھنا چاہتے ہیں اور آپ اس کی کوشش کی روز نیت کرتے ہیں اور روز درود پاک میں محنت کرتے ہیں، تو آپ ٹرسٹ می آن دس کہ ایک دن آپ 1000 تک پہنچ جائیں گے۔ لیکن اب آتے ہیں کام کی بات پر۔ درود پاک پڑھنا مقصود حصول ہے، اپنی حاضری لگوانا ضروری ہے کہ ہاں ہم پڑھ رہے، اور اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند، سب سے زیادہ خوبصورت عمل وہ لگتا ہے جو مستقل مزاجی سے کیا جائے۔ تو اگر آپ روز 313 مرتبہ یا 200 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ رہے ہیں اور نیت آپ کی یہی ہے پیچھے کہ مجھے 1000 کو اس سے ٹچ کرنا ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں جو 1000 مرتبہ روز درود پاک پڑھتا ہے اس انسان کو موت نہیں آتی جب تک وہ اپنا مقام جنت میں نہ دیکھ لے۔ تو جب تک آپ اس نیت کے ساتھ درود پاک پڑھتے جائیں گے کہ ہم لوگوں نے 1000 کمپلیٹ کرنا ہے، اور ڈیلی آپ کی نیت ہو کہ میں آج 1000 پڑھ لوں گی، although میں نے اس کا ایک آسان طریقہ بتایا ہوا ہے کہ آپ آڈیو ویڈیو کے تھرو، جو میں نے آپ لوگوں کو درود ابراہیمی کی بنا کے دی ہوئی ہے، ڈسکرپشن باکس میں بھی آپ کو 1100 کا جو ہے وہ لنک مل جائے گا، اس کے تھرو آپ روز آسانی سے 1000 مرتبہ درود ابراہیم پڑھ سکتے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کے کامنٹس آتے ہیں کہ ہم 1000 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ پاتے ہیں، ہم حیرت میں ہیں، ہم حیران ہیں، ہم سوچتے تھے ہم شاید نہیں پڑھ پائیں گے، اور اس کی سپیڈ بھی آپ لوگ کیچ کر لیتے ہیں۔ تو ایک طریقہ تو میں وہ بتا چکی ہوں۔ تو اگر تو آپ کی، یا اگر آپ خود پڑھنا چاہتے ہیں لیکن آپ کی روٹین ہے کہ آپ روز صبح اٹھ کے نیت کریں کہ آج تو میں پڑھوں گی 1000 مرتبہ، اور پھر آپ آہستہ آہستہ دیکھیں گے کہ آپ کی جو روٹین ہے وہ سیٹ ہونے لگ جائے گی، اور روز بروز آپ کا درود پاک بڑھتا چلا جائے گا۔ ایسے بھی لوگ ہیں جنہوں نے 11 دفعہ شروع کیا تھا وہ اب 100 پر آ گئے ہیں، جو ایسے بھی لوگ ہیں جنہوں نے 100 سے شروع کیا تھا، یعنی وہ 313 دفعہ آ گئے ہیں بڑھتے بڑھتے، اور ایسے بھی کامنٹس آتے ہیں جو کہتے ہیں 700 دفعہ پڑھا جاتا ہے۔ اور آپ یقین کریں کہ مجھے اتنی خوشی ہوتی ہے ایسے کامنٹس سن کر، کیونکہ مجھے نظر آ رہا ہوتا ہے کس طرح ہر انسان چاہتا ہے کہ 1000 کو ٹچ کرے، اور درود ابراہیمی 1000 مرتبہ جو پڑھنا شروع کر دیتا ہے با کمال ان کی زندگی ہو جاتی ہے۔
ایک بہن کا واقعہ بھی میں کوٹ کر دیتی ہوں، جنہوں نے درود ابراہیمی شروع کیا تھا، تھوڑا تھوڑا پڑھنا شروع کیا تھا، اور اب وہ کہتی ہیں میں 100-200 دفعہ پڑھتی تھی روز، اور اس 100-200 میں دیکھیں تھوڑا پڑھ لیں لیکن بہترین پڑھ لیں، اور ساتھ یہ نیت رکھیں کہ ہم نے 1000 کو ٹچ کرنا ہی ہے۔ تو یہ ویڈیو میں ان لوگوں کے لیے بنا رہی ہوں آج جو کہ مایوس ہو جاتے ہیں کہ ہم کیسے اتنا پڑھیں۔ نیت آپ اپنی 1000 کی ٹچ کرنے کو رکھیں، لیکن جیسے میں بار بار کہتی ہوں اس دنیا میں اربوں خربوں ایسے لوگ ہیں جو کہ درود ابراہیمی ایک دفعہ بھی نہیں پڑھے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو چن لیا ہے اس میں تو آپ خوش نصیب ہیں، لیکن اپنے آپ کو سست نہیں کرنا کہ ہاں چلو ہم اب خوش نصیب ہیں تو تھوڑا تھوڑا پڑھ لو، نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ آپ نے اس کو 1000 تک ٹچ کرنا ہے اور آپ کر لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، لیکن ڈیلی بیسس پر نیت کریں آپ، اور آپ یقین کریں جس دن آپ پڑھ لیں گے نا 1000 مرتبہ، جو لوگ پڑھ بھی چکے ہوں گے وہ شاید میری بات سے اکتفا کریں گے، لیکن جو پڑھ رہے ہیں اور جو ایک دفعہ پڑھ لیں گے 1000 دفعہ تو پھر آپ میں کانفیڈنس آ جائے گا۔ اسی لیے میں کہتی ہوں کہ آڈیو ویڈیو سے ایک دفعہ آپ درود ابراہیمی پڑھ لیں تو 1000 مرتبہ آپ کا ہو جائے گا، پھر آپ کو ہو جاتا ہے کہ ہاں ہم پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ اپنی کوشش کے ساتھ بھی خود جو آپ پڑھنا چاہتے ہیں ویسے بھی جب آپ 1000 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے اندر کیسا کانفیڈنس آئے گا، اور جو نعمتیں برکتیں آپ کے اوپر آئیں گی وہ تو الگ ہی بات ہے۔ میں واقعہ جو کوٹ کر تھی اس کے بارے میں بتاتی ہوں کہ وہ بہن کہتی ہیں کہ میں روز 100-200 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھتی تھی اور اب 1000 دفعہ پڑھ رہی ہوں، اور 100-200 دفعہ جو وہ پڑھ رہی تھی اچھی نیت کے ساتھ سکون سے بیٹھ کر، اگر آپ دیکھیں سکون سے بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں نا درود ابراہیمی بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر آپ سکون سے بیٹھ کر نہیں پڑھ پا رہے، آپ نے چل پھر کے پڑھنا ہے، کام کر رہے ہیں آپ، تو اس میں میرے اکارڈنگ کوئی حرج نہیں ہے، آپ پڑھ تو رہے ہیں نا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو صحابی تھے ان کا تھا ہر وقت پڑھو، تو یہ تو obvious سی بات ہے کہ ہمارے انبیاء کرام بھی ہے، چاہے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی بات جانتے ہیں کہ ہر وقت ایک انسان ایک جگہ پہ نہیں بیٹھ سکتا، اس کے بہت سارے کام ہیں، اور obvious سی بات ہے آپ واش روم یوز کرتے ہوئے تو پڑھ نہیں سکتے، لیکن جب آپ سارا ٹائم چلیں دن کے 3 گھنٹے آپ بیٹھ جائیں گے، یہ تو وہ بھی جانتے تھے کہ دنیا کے بھی معاملات کرنے ہیں، اور وہ خود بھی بہت زیادہ دنیا کے معاملات میں سب سے اول تھے۔ تو ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جو اکثر اوقات لوگ کہتے ہیں جی کہ ہم لوگ اس طرح نہیں بیٹھ سکتے، ہمارے پاس یہ ذمہ داری ہے وہ ذمہ داری، تو ظاہر سی بات ہے اکثر عورتیں کام کاج کرتے وقت، میں نے ہمیشہ کہا ہے آپ تب آڈیو ویڈیو سنا کریں جب آپ اسپیشلی کوئی کچن میں کام کر رہی ہیں، کھانا بنا رہی ہیں، اور کھانا بناتے ہوئے اکثر لوگوں نے کہا ہے کہ جب ہم درود ابراہیمی پڑھتے ہیں، درود پاک پڑھتے ہوئے کھانا بناتے ہیں تو بہت بہترین کھانا بنتا ہے۔ تو یہ ساری برکتیں ہیں درود پاک کی۔ میں آپ لوگوں سے یہی گزارش کروں گی اگر روز آپ لوگ 300 مرتبہ بھی پڑھ رہے ہیں لیکن آپ کی نیت پیچھے ہے کہ میں روز 1000 مرتبہ کمپلیٹ کرنا ہے تو گھبرائیں نہیں، انشاءاللہ 1000 مرتبہ ہو جائے گا۔ اور یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ 300 دفعہ پڑھ رہے ہیں تو آپ پہ کرم نہیں ہوگا، آپ پہ ہوگا، بہت ہوگا، اللہ تعالیٰ نیت جانتے ہیں۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو 100 دفعہ ہی پڑھتے ہیں ان کے بہت سارے کام ہو جاتے ہیں، بہت سارے ایسے جو 1000 پڑھتے ہیں تو ان کے اوپر بہت کرم ہوتا ہے، کچھ ایسے جو 4-4 ہزار تک بھی چلے گئے ہیں آگے اور ان کی لائف ایسے ہے جیسے میں کیا ایکسپلین کروں۔ تو وہ جو بہن کا واقعہ بھی میں تھوڑا سا بیچ میں بتا رہی تھی، 200 دفعہ پڑھنا شروع کیا تھا، وہ کہتی ہیں ان کو 200 دفعہ ہی ان کے اوپر کرامات ہونے لگ گئے تھے۔ تو پھر ظاہر ہے جب آپ کے پاس ایک چیز آپ دیکھتے ہیں اس کے بینیفٹس آپ کو نظر آنے لگ جاتے ہیں تو پھر آپ آگے بھی وہی کام کرنے لگ جاتے ہیں نا، آپ کو وہی آپ چاہتے ہیں کہ ہمیں وہ سب ملے اور ہم وہی سب کریں، تو یہ سب اور زیادہ یعنی کہ ہم بینیفٹ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ایک تو مایوس نہیں ہونا چاہیے، اور ہمیں اس بات کے اوپر مایوس نہیں ہونا چاہیے کہ ہم سے کم پڑھا جا رہا ہے، لیکن کوشش آپ نے زیادہ کی ہی کرنی ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خود ہی اس کے اندر برکت ڈال دیں گے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔